تو کہانی شروع ہوتی ہے ثنا یوسف کے قتل سے، لیکن اس کہانی میں سب سے دکھ بھری بات یہ تھی کہ ہم اس قتل کو نارمل قتل سمجھتے رہے، حالانکہ یہ پاکستان میں ایک اور فیمیسائیڈ کا کیس تھا۔ ہماری آدھی عوام کو تو شاید یہ پتہ بھی نہ ہو کہ فیمیسائیڈ کہتے کسے ہیں۔ تو فیمیسائیڈ اس عمل کا نام ہے جہاں پہ ایک عورت کا وجود ہی خود اس کے قتل کی وجہ بن جائے، یعنی ایک عورت کو صرف اس بنا پہ قتل کیا جائے کیونکہ وہ ایک عورت ہے۔ اور ثنا یوسف کے قتل میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جہاں پہ ایک 22 سال کا لفنگا جو ریجیکشن برداشت نہیں کر سکا، اس نے اس بنا پہ ایک معصوم سی بچی کو گولی سے قتل کر دیا۔ یعنی اس نے اپنے دماغ میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ اگر یہ لڑکی میری نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں۔ یعنی پھر ایک بار ایک لڑکا جنون، عشق یا پھر جہل اور ایک معصوم لڑکی کی لاش جو کہ رستے پہ پڑی ہوئی تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ثنا یوسف کے کیس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں، مگر آج اس ویڈیو میں ان تمام ذہنی مریضوں کو جواب دینا چاہوں گا جو ایک لڑکی کے قتل پر نہ صرف خوش ہوئے بلکہ بعد میں گالی گلوچ بھی کی، پھر اوپر سے اس قتل کو جسٹیفائی بھی کیا۔ اس وجہ سے یہ ویڈیو بہت ہی سینسٹیو ہونے والی ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو ہرگز آپ اپنے بچوں کے سامنے نہیں دیکھیے گا۔ تو پہلا کمنٹ ہے ایک ذہنی مریض کا جس کا نام ہے اٹس ذیشانو۔ آپ اس کے نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ اور اس جناب نے لکھا کہ ان دونوں نے مل کر پختون روایات کو پامال کیا تھا، اس لیے جس نے بھی اس کا قتل کیا اس نے بہت ہی زبردست کام کیا۔ تو سب سے پہلی بات، اگر آپ کی روایات یا پھر آپ کی کلچر کسی معصوم کا ناحق خون مانگتی ہیں تو آپ کو پھر آپ کی روایات بدلنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن پختون روایات میں عجز آتا ہے، عورت کی حفاظت آتی ہے، بہادری آتی ہے، لیکن اس نے قتل کرنے کو ہی پختون روایات سمجھا اور پھر تمام پختونوں کو اپنے جیسا بنا دیا۔ اگر اس کو پختون روایات کا ذرا برابر بھی پتہ ہوتا تو اس کو باجا خان کا وہ قول یاد ہوتا کہ جس نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی بھی قوم کی گریٹنس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ وہ اپنے معاشرے میں عورت کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس جناب کو اعتزاز حسن جیسا پختون ہرگز یاد نہیں ہوگا جس نے 14 سال کی عمر میں پتہ نہیں کتنے بچوں کی جان بچائی، وہ بھی ایک خودکش بمبار کو روک کر۔ یہ چاہتا تو اعتزاز حسن سے بھی انسپریشن لے سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو ایک گندے معاشرے کا حصہ ہوں تو پھر ایک گند سے ہی انسپریشن لوں گا۔ یہ چاہتا تو سمر من اللہ یا پھر بیگم نسیم علی خان سے بھی انسپریشن لے سکتا تھا، مگر کیونکہ وہ دونوں عورتیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ انسپریشن کا نہیں بلکہ قتل کرنے کا سامان نظر آتی ہوں۔ خیر، اب چلتے ہیں دوسرے کمنٹ پر، اور اس کمنٹ میں جناب قاسم علی لکھتے ہیں کہ شکر ہے خوشی ہوئی، آہستہ آہستہ سوسائٹی سے گند صاف ہو رہا ہے۔ یعنی اس کی نظر میں ایک لڑکی جو اپنے آپ سے کام رکھتی ہے، اس کو جانتی تک نہیں، اور جب اس کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سوسائٹی سے گند صاف ہو گیا۔ یعنی اس کی نظر میں انسان کا وجود گند سے کم تو بالکل بھی نہیں۔ حالانکہ جب اس کا کمنٹ میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ خود ٹک ٹاک پر جنت کی ٹکٹ لینے جاتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گند کسے کہتے ہیں۔ گے پورن میں ہم نمبر 1 پہ ہیں، عورتوں پہ ظلم کرنے میں ہم الگ ہی کمپٹیشن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ناانصافی میں ہم نمبر 1 پہ ہیں۔ ہم تو وہ قوم ہیں جو باہر عمرے کے نام پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں، یعنی ہم خدا کو بھی دھوکہ دینے میں پیچھے نہیں رہتے، یعنی ہم خدا کو بھی دھوکہ دینے میں نمبر 1 پہ ہیں۔ لیکن اس جناب کو نہ تو گند سوسائٹی میں نظر آیا، نہ تو چائلڈ ابیوز میں نظر آیا، نہ ان تمام چیزوں میں نظر آیا، مگر اس کو لگا کہ ایک لڑکی جو اپنے آپ سے کام رکھ رہی ہے وہ ایک گندا ٹکڑا تھی یا پھر گند تھی، جو کہ اچھا ہوا اس سوسائٹی سے صاف ہو گئی۔ تو جناب قاسم علی کو یہ کمنٹ لکھنے سے پہلے ذرا سی شرم تو ضرور کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے نہیں کی۔ تو اب جٹ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر سینڈنگ لے کر دینی نہیں تھی تو پھر ایسا ہی ہونا تھا۔ یعنی ایک لڑکی جو آپ سے ہیلو ہائی کرے یا پھر آپ سے کام کے سلسلے میں بات کرے تو آپ پہ فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اس کے حساب سے اگر کوئی لڑکی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہی ہے تو چودھری صاحب کے لیے وہ تیار بیٹھی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ آ کر میری لے لو۔ اب میرا آپ سب سے ایک کویسچن ہے کہ اگر آپ کسی رستے سے گزر رہے ہیں اور آپ کو ایک گھر کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے تو کیا آپ اس گھر میں یہ سوچ کر گھس جائیں گے کہ جناب نے گھر کا دروازہ کھلا رکھا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں 100% حق ہے کہ ہم اس گھر سے جا کر چوری کر لیں؟ یہ کام آپ ہرگز نہیں کریں گے، تو آپ پھر کسی لڑکی پہ ایسا جرحانہ الزام کس طرح سے لگا سکتے ہیں؟ یعنی اگر ایک لڑکی آپ کے سیٹ کردہ کردار پہ نہیں اترتی تو آپ کو حق مل جاتا ہے کہ آپ اس کا قتل کر لیں یا پھر آپ اس کو جنسی تشدد
تشدد کا شکار بنائے. اور کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو اس ساری چیزوں کا الزام لباس پہ لگا دیتے ہیں. حالانکہ ہم تو وہ ہیں کہ جو چھوٹی سی بچیوں کو نہیں چھوڑتے, چھوٹے سے بچوں کو نہیں چھوڑتے, انسان تو دور کی بات ہم جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے. اب پچھلے ہی ہفتے ایک نیوز آئی تھی کہ بنگلہ دیش میں ایک بزرگ ایک بکری کے ساتھ بدفعلی کے الزام میں یا عمل میں پکڑا گیا. اب آپ اس بکری کے لیے کون سا لباس ڈیزائن کریں گے یا پھر کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے, یہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ آرگیومنٹ ہے کہ ایک لڑکی یا ایک عورت گھر سے اکیلی باہر نہیں نکلے, تو پھر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے ہی دنوں ایک واقعہ ہوا جہاں پہ ایک لڑکی کا جنسی تشدد کیا, وہ بھی 3 مردوں نے مل کر اس کے شوہر کے سامنے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ فیوچر میں لڑکیوں کو شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ ماں باپ, شوہر اور پھر 4-5 محلے والوں کو لے کر ایک ساتھ نکلنا چاہیے. پھر اس کے بعد جا کر ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی, اب جو عورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں سیفٹی کے ساتھ گزر سکتی ہیں یا پھر رہ سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور نیوز آتی ہے جہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ 3 مولوی حضرات مدرسے میں پوری رات بدفعلی کرتے رہے. یعنی انہیں خدا کے گھر کا بھی شرم نہیں رہا. مطلب اگر جو خدا کے گھر کا شرم نہیں کر سکتے, وہ کسی کے برقعے یا پھر کسی کے لباس کا شرم کیسے کریں گے. اور تمام لوگوں سے میں اب کویسچن کروں گا کہ ان کیسز کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے. اگر آج آپ اس معصوم سے قتل کو ڈیفینڈ کریں گے یا جسٹیفائی کریں گے, تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسی معاشرے میں, انہی گلیوں میں یا پھر انہی جگہوں پر آپ کی بیوی, آپ کی بیٹی, آپ کی بہنیں یا پھر آپ کے گھر کی عورتیں اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور انہی لوگوں کے درمیان رہتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کل آپ کی بہن یا پھر آپ کی بیوی یا گھر کی کسی عورت کے ساتھ ایسا ہو جائے, پھر دوسرے لوگ آپ کے کیسز پہ تماش بین بنے پھرتے رہیں. محمد نذیر, جس کی آدھی داڑھی سفید تھی, وہ لکھتے ہیں کہ جس نے بھی قتل کیا خدا اس کو جزائے خیر دے. اب آپ سمجھیں کہ خدا ایسا خدا ہے ہمارا کہ جو کسی کے قتل پر جا کر آپ کو جزائے خیر دے گا. اور 1 منٹ کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کہ ثنا یوسف گنہگار تھی, تو وہ اپنے رب کی گنہگار تھی, نہ کہ ایک عام پاکستانی مرد کی جس کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں گھس کر اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر کر اس کو 3 گولیاں اس کے سینے میں اتار دے, اور پھر بعد میں سارا پاکستان یا پھر کافی مرد حضرات اس کے قتل پہ جشن مناتے پھریں. جو اسلام یا پھر جو خدا آپ کو کہتا ہے کہ کسی کے گھر کا دروازہ بجاؤ, وہ بھی 2 دفعہ یا 3 دفعہ, اس کے بعد آپ گھر میں اندر داخل نہیں ہو سکتے, تو پھر آپ اس قتل کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک لڑکی جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک لفنگا اس کے گھر میں گھس گیا اور اس کے سینے میں 3 گولیاں اتار دیں. اگر آج تم کسی کے ناحق قتل پر یا پھر کسی معصوم کی جان پر اس طرح سے مذاق بناتے ہو, تو یاد رکھنا کل کو آپ کی مائیں بہنیں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور اسی معاشرے میں سانس لیتی ہیں, اور کل کو اگر ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا تو یہی لوگ آپ کی ماؤں اور بہنوں کی لاشوں پر ہنسیں گے.